انسان کی تخلیق اللہ نے ایسے انداز سے پیدا فرمائی کہ اگر انسان اللہ کی اس قدرت کو اگر پہچان لے گا تو اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنا شروع کر دے گا، اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے میرے بندوں دیکھو اپنے آنکھوں کو اٹھا کر کہ میں نے کیسے کیسے مخلوق کو پیدا فرمایا، اونٹ کو پیدا فرمایا، پہاڑ کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمایا، چاند و سورج کو پیدا فرمایا۔ یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ کو پہچاننے کے لیے بنائی۔ اللہ نے انسان کا وجود عجیب و غریب انداز سے پیدا فرمایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اور اسی یہ قطرے سے اللہ تبارک و تعالی عورت کو بھی بناتا ہے اور مرد کو بھی بناتا ہے۔ وہ قطرہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہوگا، اس خون کے قطرے سے میں مرد بننا ہے یا عورت بننا ہے، بچہ بننا ہے یا بچی بننا ہے۔ اللہ کے حکم کا خون کا یہ قطرہ انتظار کرتے رہتا ہے، جس کا حکم اللہ کا ہوتا ہے وہ چیز جا کر انسان ماں کے پیٹ میں انسان کا وجود پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تمہیں ایسے دھار سے پیدا فرمایا ہے جس کا تذکرہ ہی نہیں کر سکتے، یعنی قابل تذکرہ ہی نہیں تھا۔ اگر کسی کے جسم پر لگ جاتا تو اسے غسل واجب ہو جاتا، اسے پانی نہانے کی ضرورت پڑ جاتی، ایسی چیز سے انسان کو میں نے بنایا۔ لیکن انسان کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کو پہچاننے والا بن جائے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا بن جائے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا بن جائے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بن جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے میری اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ایسی نعمتیں اللہ نے انسان پر نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ ہمارے اندر کبھی ہمارے ایمان، ہمارے دلوں کے اندر اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو تو استعمال میں لا رہے ہیں، لیکن یہ استعمال میں لانے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری ادا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نہیں چل رہے ہیں۔ اگر قیامت کے دن اللہ ہمیں پکڑ لے گا تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر کوئی بندہ، کوئی آدمی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو موت کی آخری سانس تک وہ بندہ اس بندے کا احسان یاد رکھتا ہے اور کہتا پھرتا ہے کہ فلاں آدمی نے میری پریشانی کے وقت ساتھ دیا، فلاں آدمی نے میری مصیبت کے وقت ساتھ دیا۔ اللہ تو ہمارا ہر لمحہ مدد کر رہا ہے، ہر سیکنڈ اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، اللہ ہمیں ہر چیز سے نواز رہا ہے، صحت عطا فرمایا ہے، کھانا عطا فرمایا ہے، مکان عطا فرمایا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں انسان کے استعمال کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الدنیا خلقت لکم، تمام دنیا کی چیزیں اللہ نے انسان کے استعمال کے لیے پیدا فرمائی۔ یہ چاند بھی انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمایا، یہ سورج بھی انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمایا، یہ آسمان بھی انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمایا، یہ زمین بھی انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمایا، یہ جو اناج، جو چاول نکلتا ہے انسان کو کھانے کے لیے بنایا۔ جتنی بھی تمام چیزیں اگر آپ شمار کرنے کا ارادہ کر لیں اور سننے کا ارادہ کر لیں، میں بول کر تھک جاؤں گا اور آپ شمار کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں۔ ایک ایک سیکنڈ پر،
ایک ایک منٹ پر اور ایک ایک دن میں انسان ہزاروں ہزاروں نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کیوں دے رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ دنیا میں میرا بندہ دنیا میں جا کر میرے فرما برداری کے مطابق زندگی گزارے، میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے. یہ دنیا پوری کی پوری انسان کے استعمال کے لیے اللہ نے بنایا اور انسان کو اللہ کو پہچاننے کے لیے بنایا. انسان کو کس لیے بنایا؟ انسان کو اللہ نے اللہ کی پہچان کرانے کے لیے بنایا، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے بنایا، اللہ کے احکامات پر چلنے کے لیے بنایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق چلنے کے لیے بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کا تذکرہ فرمایا کہ اے محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے لیے کوئی مرد بڑے عمر کے لڑکے آپ کے لیے نہیں ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور ہم نے آپ کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں لیکن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور ہم آخری امت تو ہیں لیکن پوری امت ایک جگہ کھڑی ہوگی اور جنت میں جانے کا انتظار کرنے لگے گی. اللہ کسی کو نہیں بھیجیں گے جب تک کہ یہ امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. اتنی بڑی فضیلت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے. ہمیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا ہے. اور تمام امتوں کی تعریف ایک طرف ہے، لیکن اس امت کی تعریف اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کون تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ ہماری تعریف کر رہے ہیں. کنتم خیر امت، کیوں؟ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم کرتی ہو، اچھائی کا حکم کرتی ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور برائی سے خود بھی روکتی ہو اور دوسروں کو بھی روکتی ہو. یہ کام انبیاء علیہ السلام کا تھا، یہ کام نبیوں کا تھا، یہ کام رسولوں کا تھا، لیکن اب نبیوں کا دروازہ اللہ بند کر دیا ہے. نبیوں کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے. ہمارے دنیا میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ہم اس کام کو قیامت تک کرنا ہے. تأمرون بالمعروف، خود اچھے کام کرنا ہے اور دوسروں کو اچھے کام کرنے کی ترغیب کرنا ہے. خود سیدھے راستے پر جانا ہے، دوسروں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرنا ہے. خود اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، دوسروں کو اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کے بارے میں بتانا ہے. اسی لیے اس امت کے بارے میں، اس امت کے سلسلے سے اللہ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اس لیے اس امت کی تعریف اللہ نے فرمائی. آج حال یہ ہے نہ خود بھلائی کا کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں. خود بھی ڈوبیں گے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے. ایسا معاشرہ ہمارا بنا ہوا ہے. آج ہمارے حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ خود تو گناہ کرتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی گناہ میں شامل کرتے ہیں. خود تو دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دینے کے بارے میں بتاتے ہیں. خود تو جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو بھی جھوٹ بولنے کے بارے میں سکھاتے ہیں. خود تو بدکاری کرتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی بدکاری کرنے کا حکم دیتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں. میرے عزیز دوستو، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اگر ہماری زندگی اس طریقے سے ہوگی تو دنیا اور آخرت ہمارے لیے خسارہ ہے. دنیا میں بھی ناکامیابی ہے اور آخرت میں بھی ناکامیابی ہے.
النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ آپ کے ہر عمل کا، ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور انسان چاہے اندھیرے میں کرے، چاہے اجالے میں کرے، چاہے انفرادی طور پر کرے، چاہے مجمع میں کرے، چاہے لوگوں کے درمیان میں کرے، چاہے کمرے میں کرے، کہاں پر بھی جو بھی عمل کرے، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے وہ اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے. اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، اے نبی کہہ دیجئے، امت کو کہہ دیجئے، اللہ کے بندوں کو کہہ دیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، میں تمام کے تمام لوگوں کا نبی ہوں. میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، نبیوں کا دروازہ تو ختم ہو گیا ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. ہمیں چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کریں، اور اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کو اپنی زندگی میں اتاریں، اپنے گھروں کے اندر اتاریں، اپنے بچوں کے اندر اتاریں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر کوئی نبی میرے بعد ہوتا، اگر کوئی نبی اللہ دنیا میں بھیجنا چاہتا تو میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کا درجہ ملتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کا دروازہ بند ہو گیا ہے، انبیاء علیہ السلام کا دروازہ بند ہو گیا ہے. جو قرآن آیا ہے وہ آخری کتاب ہے، جو شریعت آئی ہے وہ آخری شریعت ہے، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اسی پر عمل کرنا پڑے گا. قرآن پر عمل کرنا پڑے گا، حدیث پر عمل کرنا پڑے گا، شریعت پر عمل کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے ایسا وقت آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ اس کے اندر لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. اور وہ لوگ ایسے گروہ میں، ایسی جماعتوں میں، ایسے جماعتوں میں شامل ہو جائیں گے کہ اس کے اندر لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں گے. میں نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یہ آپ کے سامنے دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تمہیں چاہیے کہ تم بچ کے رہنا. اگر ان کے دھوکے میں آ جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. یہ سب سے پہلے نبی تھے. اس کے بعد لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریج بتدریج نبیوں کا سلسلہ شروع کیا. جب بھی کوئی گمراہی آ جاتی، جب بھی کوئی اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے لوگوں کو رشد و ہدایت پر لاتا، سیدھے راستے پر لاتا. یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر میں جو نبی آئے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کے سلسلے سے بتلایا کہ میری مثال ایسے آدمی کی سی ہے، میری مثال ایک ایسے آدمی کی جیسی ہے
کہ ایک آدمی گھر بناتا ہے، ایک آدمی مکان بناتا ہے، تو وہ مکان بناتے وقت آخر میں یہ اینٹ چھوڑ کر باقی رکھتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تمام گھر بن گیا ہے لیکن یہ اینٹ باقی ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پورے کا پورا گھر پورے انبیاء ہیں. یہ جتنا بھی گھر بنا ہوا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے سے پہلے جو نبی آئے ہیں وہاں تک کا ہے. یہ جو آخری اینٹ باقی ہے وہ میں ہوں. میں جیسے ہی آیا یہ اینٹ مکمل ہو گئی اور یہ دین بھی مکمل ہو گیا. تمہارے لیے دین کامل اور مکمل ہو گیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اس دین کو کامل اور مکمل طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے شریعت کو مکمل کر دیا. اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ واقعہ کس لیے بتا رہا ہوں کہ حالات ایسے ہیں، کرناٹک کے اندر بھی حالات ایسے پیش آ رہے ہیں، باہر بھی حالات ایسے پیش آ رہے ہیں جو نبیوں کا دعویٰ کر رہے ہیں. قیامت کی علامتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، نبیوں کا دعویٰ کر رہے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوں اور خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں لوگ. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ فتنے کا دور چل رہا ہے. یہ قیامت کا دور چل رہا ہے. یہ ایسے حالات، ایسے واقعات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں اور دماغوں میں بھی یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی کہ ایسے حالات آنے والے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں اور قیامت دو انگلیوں کی طرح ہے. جس طریقے سے یہ دو انگلیاں ہیں، یہ میں ہوں اور یہ قیامت ہے. جب میں آ جاؤں گا تو قیامت بھی آ جائے گی. صرف اتنا عرصہ ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی نبی آئے گا. اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرتا ہے وہ دجال ہے، وہ فتنہ پرور ہے، وہ شیطان ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. کئی لوگ ہمارے نوجوان اور گھر میں رہنے والی مستورات اکثر ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں. اکثر مسئلے مسائل علماء سے تو نہیں پوچھتے. علماء سے تو پوچھنے والے ایک کے دکے لوگ ہیں، انگلیوں میں گن سکتے ہیں کہ حضرت ایسا مسئلہ پیش آ گیا، اس کا حل کیا ہے. لیکن اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اب موبائل کا زمانہ ہے، دجالی فتنے کا زمانہ ہے. ایسے دور میں لوگ خود مفتی بن کر چلتے ہیں. کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی فاضل کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے، خود فتویٰ لگا لیتے ہیں. موبائل سے سوال کرتے ہیں اور موبائل میں جواب بھی دے دیتے ہیں. یہ بھی سب سے بڑا فتنہ ہے. یہ یہودیوں کا ایک ایجنڈا ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کا ایک ذریعہ ہے. سب سے پہلے جو فتنہ ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے وہ موبائل ہے. موبائل کے ذریعے سے انسان کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اندر پورے فتنے جمع ہو گئے ہیں. آدمی پہلے ٹی وی دیکھتا تھا، ایک دو تین چیزیں دیکھ کر ختم کر لیتا تھا، لیکن آج ہر آدمی کے جیب میں سب سے بڑا ٹی وی موجود ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ایسے فتنے کے دور میں آج ہم جو ڈوبے ہوئے ہیں، جو جہنم کے دہانے میں کھڑے ہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. کئی لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور نبوت کے سلسلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا درجہ اللہ نے مجھے دیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ موبائل کے فتنے سے بچیں، موبائل کے ویڈیوز سے بچیں. جو بھی مسئلہ ہمارے زندگی میں پیش آتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے رجوع کریں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ کہ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے، اس کی تشریح کو سمجھنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں.
اللہ کیا بتا رہا ہے، نبی کیا بتا رہے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے کئی میل سفر کرتے تھے۔ نہ اس زمانے میں سواری کا انتظام تھا، نہ اس زمانے میں کھانے کا صحیح انتظام تھا، کوئی فیسلٹی نہیں تھی، لیکن دین کی تڑپ تھی، تحفظ نبوت تھی، اس کا جذبہ لوگوں کے دلوں کے اندر تھا، تو وہ بھوکے پیاسے قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس جایا کرتے تھے، حفاظ کے پاس جا کر اپنے قرآن کو درست کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس علماء کا ذخیرہ موجود ہے، ائمہ کا ذخیرہ موجود ہے، دین کو سمجھنے کا ذریعہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنے غافل ہو گئے ہیں، دنیا میں اتنے لگ گئے ہیں کہ ہمیں آخرت کا کوئی فکر نہیں، آخرت کے بارے میں کوئی غور و فکر کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ لوگ فتنے میں جا رہے ہیں، لوگ جہنم کے دہانے کے قریب جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ آج ہماری نوجوانوں کی جو نسل ہے وہ کہاں برباد ہو رہی ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام گزرے ہیں، ان کے زمانے میں بھی یہ فتنہ پیدا ہوا ہے جو میرے اور آپ کے امام ہیں۔ تو حضرت کے پاس کچھ لوگ آئے اور حضرت سے سوال کرنے لگے، حضرت فلاں آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا وہ سچ ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر یہ سوال کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ کہاں اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کہاں، کتنا بڑا عرصہ گزر گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فتنہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی آیا، آج بھی ہے، قیامت تک یہ حالات آتے رہیں گے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم ختم نبوت کی حفاظت کریں، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کریں۔ وہ حفاظت کب ہو سکتی ہے کہ جس دن ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی تقویت پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، تو ختم نبوت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ جو لوگ بھی ان کاموں کو اٹھا کر دنیا میں آئیں گے، ان کو ہم برباد کر سکتے ہیں، ان کو صحیح راستے پر لا سکتے ہیں۔ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے گا، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو کچھ لوگ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے ابو حنیفہ، ہم آپ سے ایک فتویٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ آپ کیا بتلائیں گے اس کے بارے میں؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بہترین جواب دیا، فرمایا کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ مکمل طور سے کافر ہو گیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور جو لوگ کان کھول کر سن لو، جو لوگ اس سوال کو لے کر میرے پاس آئے ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو بھی ختم نہ کر دے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ سوال بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا بھی نبی کوئی آ سکتا ہے۔ یہ سوال تمہارے دل و دماغ کے اندر کیسا پیدا ہو گیا؟ اگر یہی سوال تمہارے دل و دماغ میں باقی رہے گا تو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، تم اسلام سے نکل جاؤ گے۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو آدمی چاہے ہندوستان میں ہو چاہے بیرون ممالک میں ہو، پوری دنیا میں یہودیوں کی یہ چال چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو کیسا ختم کیا جائے، ان کے عقیدے کو کیسا ختم کیا جائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو دنیا سے ہی ختم کر دیا جائے، یہ ناممکنات میں سے ہیں، لیکن یہ کام یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو ایمان کی محبت ہے، ایمان کی جو کیفیت ہے، اسے ختم کر سکتے ہیں۔ صرف مسلمان نام کا رہے گا،
اس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری ختم ہو جائے گی. صرف اس کا نام محمد علی رہے گا، خالد رہے گا، محمد کے نام سے جانا جائے گا، لیکن اس کے اندر اگر جھانک کر دیکھا جائے گا تو اس کے اندر پورے کا پورا ایمان ختم ہو جائے گا. یہ یہودیوں کی چال ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی سازشوں سے ہمیں بچیں. وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب تک ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم حدیث پر عمل نہیں کریں گے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی، اس وقت تک نہ ہم ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ ہمارے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ خود سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں، نہ دوسروں کو سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے سلسلے سے غور و فکر کریں، اپنے معاشرے کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اور اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اپنے عقیدے کو قرآن کے مطابق بنائیں، اپنے عقیدے کو حدیث کے مطابق بنائیں، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے بنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت نہیں.